حضرات میں سچی باتیں کروں گا، حق باتیں آپ کے درمیان رکھوں گا۔ سچی باتیں سننے کے بعد آدمی کو بری معلوم ہوتی ہے، حق باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں، اس لیے آپ کو برا لگ سکتا ہے، مگر خدا کے واسطے اگر برا لگ بھی جائے تو آپ جانا مت، میری پوری باتیں آپ سننا، اس کے بعد فیصلہ کرنا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر مولوی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ میرے حق میں بہتر بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے۔ میں آپ کو راستے سے الگ ہٹانا نہیں چاہتا، میں اس راستے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں جو راستہ جنت تک چلی جاتی ہے، جو راستہ جنت تک جاتا ہے، جو راہیں جنت تک آپ کو پہنچا سکتی ہیں، ان راہوں پر آپ کو میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات آئے دن جلسے ہو رہے ہیں، جلسوں سے کتنے فائدے ہماری قوم کو ملتے ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں ہے، آپ سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں جب آپ جلسہ کرا رہے ہیں تو آپ کا کچھ دینی مذہبی فائدہ ہونا چاہیے، اگر آپ کا دینی اور مذہبی فائدہ نہیں ہوتا تو پھر ایسا جلسہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات توجہ سے میری باتیں سنیے آپ، ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، بولیے نا انشاءاللہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کو کیسے جینا چاہیے، کلمہ پڑھنے والے کو کیسے جینا چاہیے؟ دنیا کی بہت ساری قومیں ہیں جو زندگی جی رہی ہیں، لیکن ہر قوم اپنی اپنی طبیعت کے ساتھ جی رہی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمان اپنی طبیعت سے نہیں جیا کرتا، مسلمان مصطفیٰ کی طبیعت سے جیا کرتا ہے۔ حضرات آپ سے ایک بات میں عرض کروں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اسلام نے کیسے جینے کو کہا ہے، کیسے کھانے کو کہا ہے، کیسے پینے کو کہا ہے، کیسے مسکرانے کو کہا ہے، کیسے راستہ چلنے کو کہا ہے، کیسے سفر کرنے کو کہا ہے، کیسے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کو کہا ہے، کیسے رزق حلال حاصل کرنے کو کہا ہے۔ اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، آپ کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اسلامی زندگی کیسے جینا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کافروں کی طرح نہیں جینا، یہودیوں کی طرح نہیں جینا، نصرانیوں کی طرح نہیں جینا، مشرکوں کی طرح نہیں جینا، ہمیں جینا ہے مصطفیٰ کے غلاموں جیسا جینا ہے۔ حضرات کیسے جئیں گے، اس بات کا علم کیسے حاصل ہوگا؟ جب ہم پڑھیں گے، حضرات جب مطالعہ کریں گے، جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، جب تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، جب مسائل کی کتابیں پڑھیں گے، تب ان باتوں کا علم ہوگا کہ اسلام ہمیں کیسے جینے کے لیے بتا رہا ہے۔ حضرات گرامی لیکن سچی بات بتا دیے گا، اتنے لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے وہ کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ ہر روز میں 5 منٹ سیرت کی کتاب پڑھتا ہوں؟ کوئی ایسا آدمی ہے جو کھڑا ہو کر کے بتائے کہ میں 5 منٹ ہر روز اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں؟ کوئی ایسا آدمی ہم میں موجود ہے جو یہ کہے کہ 5 منٹ ہر روز میں مسئلے کی کتاب پڑھتا ہوں؟ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ آخر کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم؟ حضرات پڑھنا ضروری ہے، پڑھیں گے تب پتا چلے گا اسلام ہمیں کیسے جینے کو کہتا ہے۔ ہم پڑھتے نہیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں فرصت کہاں ملتی ہے؟ کوئی دکان چلانے والا ہوتا ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہوتا ہے، کوئی بزنس کرنے والا ہوتا ہے، کوئی سروس کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہوتا ہے۔ دکان چلانے والا صبح ہوتے ہی اپنی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، سروس کرنے والا 10 بجے اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، تجارت کرنے والا مال تجارت لے کر اپنے گھر سے 8 بجے نکل جاتا ہے، سروس کرنے والا سروس کرنے چلا جاتا ہے، مزدوری کرنے والا صبح کے 6 بجے اپنے گھر سے نکل کر کسی شہر کے چوراہے پر انتظار کرتا ہے۔ محترم دوست اور بزرگوں، شام کو گھر واپسی ہوتی ہے، جب شام کو ہم واپس ہوتے ہیں تھکا ہارا انسان ہوتا ہے، پھر وہ آرام کرتا ہے، رات آرام کر کے گزار لیتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، دکاندار دکان کھول کر بیٹھ گیا، سروس کرنے والا ڈیوٹی پر چلا گیا، تجارت کرنے والا مال تجارت لے کر نکل گیا۔ کہاں وقت ہے کہ ہم مطالعہ کریں؟ کہاں وقت ہے کہ ہمارے پاس کہاں فرصت ہے کہ ہم کتابوں کا مطالعہ کر سکیں، ہم کتاب پڑھ سکیں؟ بتاؤ کہ اب
सीखने कहाँ जाओगे? उम्र हमारी वो हो गई है कि न हम किसी मकतब में जा सकते हैं, न हम किसी स्कूल में जा सकते हैं, न हम किसी मकतब में जा सकते हैं, न किसी मदरसे में दाखिला करा सकते हैं। हमारी उम्र 40 साल को पहुंच गई है, हमारी उम्र 50 साल को पहुंच गई है, हमारी उम्र 65 साल को पहुंच गई है, और हमें ये भी पता नहीं कि इस्लाम ने हमें जीने के लिए कैसे कहा है। फिर हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? उम्र हमसे कह रही है, हमारी उम्र हमसे तकाजा करती है, ना ना अब तू मदरसा जाने के लायक नहीं रह गया, अब तू मकतब जाने के लायक नहीं रह गया, अब तू किसी स्कूल में जाने के लायक नहीं रह गया। कहाँ पढ़ोगे तुम? इस्लाम कहाँ सीखोगे? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे मुसलमानों। बुजुर्गों का बड़ा एहसान है हम पर। बुजुर्गों ने महसूस किया कि जब आदमी उस उम्र को पहुंच जाए तो वो न मकतब जा सकता है, न वो मदरसे जा सकता है, न किसी दीनी तरबियत गाह में जा सकता है। आखिर वो कहाँ जाकर सीखेगा कि इस्लाम कैसे जीने के लिए बताता है? बुजुर्गों ने जलसा करना शुरू किया, दीनी मजलिस सजाना शुरू किया। रात अल्लाह ने आराम करने के लिए बनाई है, मगर आओ अल्लाह और रसूल के जिक्र के नाम पे थोड़ी देर के लिए कलमा पढ़ने वालों को जमा कर लो, मुसलमानों को जमा कर लो। एक खतीब आएगा 1 घंटा खिताब करेगा, कोई वाइज आएगा 1 घंटा वाज फरमाएगा, कोई मुक़द्दिर आएगा 1 घंटा तकरीर करेगा। 1 महीने तक किताब पढ़ने से जो बातें मालूम नहीं होती हैं, 1 घंटे की तकरीर में उतनी बातें आपको मालूम हो जाएंगी। इसीलिए बुजुर्गों ने जलसे करना शुरू किया। अब अगर जलसा भी हंगामे का शिकार हो जाए, ये दीनी तरबियत का भी अगर आवाज़ी का शिकार हो जाए, अगर अय्याशी का शिकार हो जाए, तो बताओ फिर हम दीन कहाँ सीखने के लिए जाएंगे? हम मजहब की बातें सीखने कहाँ जाएंगे? हम शरीयत के कानून को जानने के लिए कहाँ जाएंगे? हज़रात जलसे को जलसा बना के रखा कीजिए। अगर जलसे में आने के बाद हमें कुछ न मालूम हो सका कि अल्लाह से डरना चाहिए तो कैसे डरना चाहिए, अगर ये न मालूम हो सका कि अल्लाह के बंदे को किस तरीके से बंदगी करनी चाहिए, तो फिर हम क्यों जलसा कराएंगे? हज़रात अगर आप जलसा कराए हो तो यहाँ से अपने आप को बदल के आज जाना, अपने अंदर इन्क़िलाब पैदा करना, अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करना। हमें कैसे इस्लामी जिंदगी जीना है आज समाज का जायजा लीजिए। थोड़ी सी तक बातें करूंगा मैं, मगर इसमें आपका फायदा है। ऐसा नहीं कि मुझको आपसे कोई तकलीफ है, आपसे कोई रंजिश है कि मैं बुरा भला आपको कह के चला जा रही मैं सरकानो, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि हम गलत राह पे चल रहे हैं। हमें उस राह पे चलना चाहिए जिन राहों पे बुजुर्गों ने जिंदगी जीने का सलीका हमें सिखाया है। अल्लाहू अकबर। समाज का जायजा लें आप, हम अपने माशरे का जायजा लें, हम अपनी सोसाइटी का जायजा लें। आपको अंदाजा इस बात का होगा हम आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मुस्तफा के गुलामों जैसी जिंदगी हम नहीं गुजार रहे हैं। जी को हर कोई जी रहा है, अपनी तबीयत से जी रहा है, अपनी मर्जी से जी रहा है। किसी फकीर से किसी ने पूछ लिया था, एक अल्लाह वाले से किसी ने पूछ लिया, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? मुझको इस बात से गरज नहीं है कि आप मेरी तकरीर सुन के नारे लगाओ। हज़रात नारा नहीं भी लगाएंगे तो मेरी तकरीर होगी, और जरूरत भी इस चीज की लगी है। जितनी देर आप नारा लगाएंगे उतनी देर में थोड़ी सी बातें मैं आपके सामने कर लूंगा। इस वक्त को बचा के रखिए। नारे से इनकार नहीं है, मुझको नारा लगना चाहिए, लेकिन वक्त को बचाइए। थोड़ी सी बातें मुझसे सुनिए। आप फकीर से पूछा, बताइए मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? मेंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमाए किराम इस वक्त मेंबर शरीफ पर मौजूद हैं। खुसूसियत के साथ अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब क़िबला जिनकी भरपूर दुआएं मिल रही हैं। मेंबर शरीफ पर तमाम उलमाए किराम की दुआएं चाहता हूँ। मैं गुनहगार आदमी हूँ भाई, बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी नहीं, बड़ा गुनहगार हूँ। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। और पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं हूँ मैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मेंबर शरीफ पर मौजूद हैं। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोगों ने आपकी खिदमत के लिए मुझको बुलाया है, इसलिए मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। फकीर से पूछ लिया, बताए कि मोमिन कौन होता है और काफिर कौन होता है? तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ये तो बड़ा आसान है। कहा आसान है तो बता क्यों नहीं देते? आसान है तो समझा क्यों नहीं देते? आसान है तो बुझा क्यों नहीं देते? उस वली के कामिल ने जो जवाब दिया था, जो जवाब सुनिए, वो अल्लाह वाले ने
جواب دیا سنو جاننا چاہتے ہو کہ مومن کون ہوتا ہے اور کافر کون ہوتا ہے؟ کہا ہاں جاننا چاہتے ہیں۔ کہا جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من کا کام کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی طبیعت کی زندگی گزارتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت سے جیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے من سے جیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے طبیعت سے جیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے اپنے خیال سے جیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنے خیال سے جیتا ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے۔ جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے بول لیتا ہے، شراب پینے کو طبیعت چاہتی ہے پی لیتا ہے، جوا کے اڈے کو آباد کرنے کو جی چاہتا ہے جوا کا اڈا آباد کر لیتا ہے، عیاشی کرنے کو طبیعت چاہتی ہے عیاشی کر لیتا ہے، آوارگی کو طبیعت چاہتی ہے آوارگی کر لیتا ہے، کوٹھے پہ جانے کو طبیعت چاہتی ہے کوٹھے پر چلا جاتا ہے، نگاہوں کو آوارہ کرنے کو طبیعت چاہتی ہے نگاہوں سے گناہ کر دیا کرتا ہے۔ وہ اپنے من کی بات کرتا ہے، وہ اپنی طبیعت کی بات کرتا ہے، وہ اپنے ارادے کی بات کرتا ہے، وہ اپنے خیال کی بات کرتا ہے، وہ اپنی طبیعت سے جیا کرتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے جیتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی مرضی پہ گزارتا ہے، رب کی مرضی پہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور وقار ملت، نعرہ تکبیر۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کافروں والی زندگی گزار رہے ہو، یہ نہیں کہتا ہوں، مگر مجھ کو بتاؤ کیا مومنوں والی زندگی گزار رہے ہو آپ؟ اگر رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو تو سجدہ ہم سے نہیں چھوڑتا، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہو تو ہم آوارہ تو نہیں ہوتے، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے گھر میں قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی، رب کی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے جہنم کے راستے پہ ہم نہیں چلتے۔ حضرات ہم رب کی مرضی کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، خدا ریا رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ رب کی مرضی یہ ہے کہ سچ بولا کرو، رب کی مرضی یہ ہے کہ سجدے سے پیشانی کو آباد رکھا کرو، رب کی مرضی یہ ہے کہ گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد کیا کرو، رب کی مرضی یہ ہے کہ حلال رزق حاصل کیا کرو، رب کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی بولی بولا کرو، یہ رب کی مرضی ہے۔ کہاں اپنے طبیعت سے جی رہے ہیں، تو اپنی طبیعت سے جی رہے ہیں، تو اپنے مرضی سے جی رہے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ خدا کے واسطے خدا سے ڈرا کرو، آپ خدا سے ڈرا کرو، خدا سے محبت کیا کرو۔ خدا سے محبت نہیں کرتے، ہم رب سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتے، اپنے من میں ڈوب کر علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر میرا نہیں بننا نہ بن اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ ہم تو اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے کو فریب دے رہے ہیں، ہم اپنے کو غلط راستے پہ چلا رہے ہیں۔ اے میرے دوستو اپنے کو دھوکہ نہ دینا، نماز نہ پڑھنا یہ اپنے کو دھوکہ دینا ہے، سجدے کا عادی نہ ہونا اپنے کو دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنے یہ اپنے کو دھوکہ دینا ہے، آوارگی میں زندگی گزار دینا یہ اپنے کو دھوکہ دینا ہے۔ خود کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو پیارے مسلمانوں؟ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے عادی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں کے کردار بتا رہے ہیں، کیریکٹر بتا رہے ہیں، لوگوں کا عمل بتا رہا ہے۔ ہمیں خدا اور رسول سے محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی، رسول سے پیار ہوتا، رسول سے عشق ہوتا، رسول سے محبت ہوتی تو یہ زندگی ہماری اس طریقے کی نہیں گزرتی۔ آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں، طبیعت آپ کی لگ رہی ہے؟ کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کر بتائیں ذرا۔ حضرات ہم دور ہو گئے رب کی رحمتوں سے، ہم بہت دور ہو گئے رب کی رحمتوں سے، ہم بہت دور ہو گئے جنت کے راستے سے۔ جنت کے راستے کے قریب آنے کی ضرورت ہے، خدا کی رحمتوں کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ غور سے میرے چند جملے آپ سن تو لیجئے پیارے مسلمانوں۔ یہ بتائیے کتنے لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، مگر میں آپ سے بتاؤں اللہ سے محبت کرتے ہو یہ ہمارے لیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کمال کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگاروں سے محبت فرماتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ہم خطا کر رہے ہیں وہ محبت فرما رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں وہ محبت فرماتا جا رہا ہے۔
ہم چغلخوری کر رہے ہیں وہ محبت فرماتا جا رہا ہے، ہم عیاشی کر رہے ہیں پھر بھی وہ پیار سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ پروردگار، کتنا رحیم ہے وہ پروردگار۔ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی وہ ہمیں رسوا نہیں کرتا، وہ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں عزتوں کی زندگی عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سچی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ لوگ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، بتائیے کیا صرف اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے چچا سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی پھوپھی سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنی دادی ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مگر سچ بتائیے گا، اگر آپ کی بہن روٹ جائے تو مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ ماں روٹ جائے تو مناتے ہو کہ نہیں؟ باپ روٹ جائے تو مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہو؟ مناتے ہو۔ ماں روٹتی کیوں ہے؟ باپ روٹتا کیوں ہے؟ توجہ سے سنیے گا، ماں کیوں ہم سے روٹ جاتی ہے؟ جب ماں کی طبیعت کے خلاف بیٹا کام کرے تو ماں روٹ جاتی ہے، باپ کی طبیعت کے خلاف اگر بیٹا کام کرے تو باپ روٹ جاتا ہے۔ ماں کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاؤ گے ماں روٹ جاتی ہے، پھر ماں کو منانا پڑتا ہے۔ کیوں مناتے ہو؟ ماں محبت کرتی ہے اس لیے روٹ گئی تو منا لو۔ اب ماں کو مناتے ہیں، باپ روٹ گیا باپ کو منا لیتے ہیں، بہن روٹ گئی تو بہن کو منا لیتے ہیں۔ محبت کا تقاضا یہی ہے نا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے رٹھاتا نہیں ہے، وہ اسے ناراض نہیں کرتا ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مرضی کے موافق زندگی گزارتا ہے۔ ماں سے محبت کرتے ہیں، ہم ماں کی مرضی کے موافق زندگی گزارتے ہیں۔ ماں کو یہ بات اچھی لگتی ہے یہ کام کرو، باپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے یہ کام کر لو، بہن کو یہ بات اچھی لگتی ہے یہ کام کر لو۔ حضرات گرامی، ہم نہیں چاہتے کہ ماں روٹ جائے، ہم نہیں چاہتے کہ باپ روٹ جائے۔ ماں باپ روٹتے کب ہے؟ جب ماں باپ کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ ماں باپ روٹ جائے، خدا بھی تو آپ سے محبت فرماتا ہے، اگر خدا کی مرضی کے خلاف کام کرو گے تو خدا ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب ذرا بتاؤ پیارے مسلمانوں، ماں ناراض ہو جائے تو ماں کو مناتے ہو، رب ناراض ہو جائے تو مناؤ گے کہ نہیں مناؤ گے؟ رب ناراض ہو جائے تو مناؤ گے کہ نہیں مناؤ گے؟ ماں باپ کو اس لیے مناتے ہو کہ ماں کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اے مسلمانوں، تیری ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے تیری ماں سے 70 گنا زیادہ تیرا پروردگار تم سے محبت فرماتا ہے، تیرا رب تم سے محبت فرماتا ہے۔ اگر ماں کو منا سکتے ہو تو اپنے رب کو کیوں نہیں مناؤ گے؟ اپنے رب کو منا لو، اپنے روٹے ہوئے رب کو منا لو۔ خدا اگر اپنی شان ربوبیت کے ساتھ بندے سے ناراض ہو جائے تو بندے کو لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے۔ کیسے راضی کرو گے؟ سجدہ کر کے اسے راضی کرو، دعائیں کر کے اسے راضی کرو، قرآن کی تلاوت کر کے اسے راضی کرو، سچی باتیں کر کے اسے راضی کرو، نیکیاں حاصل کر کے اسے راضی کرو، والدین سے سچا پیار کر کے اسے راضی کرو۔ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں چلتا۔ آپ اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو خدا کی مرضی کے خلاف چلنا نہیں ہے۔ اب ایک بات مجھے بتائیے گا، ہم سے گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، گناہ جب ہم کرتے ہیں تو یہ خیال آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ اچھا، گناہ کرتے کب ہیں؟ جب اکیلے میں ہوتے ہیں، جب اندھیرے میں ہوتے ہیں، جب کمرہ بند ہوتا ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ کوئی میدان میں جا کے گناہ تھوڑی کرتا ہے، کوئی چوراہے پہ گناہ تھوڑی کرتا ہے، چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ سچ بول رہا ہے، بول رہا چھپ کے کرتا ہے گناہ، کوئی دیکھ نہ پائے، کوئی نہیں دیکھتا۔ مگر سچ بتانا، خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ تم کر رہے ہو گناہ، خدا دیکھ رہا ہے۔
تم غلط کام کر رہے ہو، خدا دیکھ رہا ہے۔ اچھا اگر خدا دیکھ رہا ہے تو بتاؤ کہ گناہ سے رکتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے ڈر نہیں لگتا ہے، خدا سے ڈر نہیں لگتا۔ اگر ڈر لگتا تو گناہ کرتے وقت جیسے ہی یہ خیال آئے کہ خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کرنے سے قدم پیچھے ہٹ جاتا، اس لیے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں میں، کسی چوراہے پہ کسی گلی میں آپ گناہ کرنے کے لیے جا رہے ہو اور چلتے چلتے آپ یہ سمجھ رہے ہو اس گلی میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں اور جس کے ساتھ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے۔ اچانک گلی میں کوئی ٹپک پڑا، اسی وقت آپ کا قدم پیچھے ہٹ جائے گا، ارے تیسرا کوئی آ گیا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، قدم آپ کا پیچھے ہٹ جاتا ہے، گناہ کے رک جاتے ہو۔ مجھے بتاؤ جب گناہ کرتے وقت یہ خیال آتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارا قدم کیوں نہیں رکتا ہے؟ ہم گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ پتہ کیا چلا کہ ہمیں خدا سے ڈر نہیں لگتا؟ اگر خدا سے ڈر لگتا تو گناہ سے بچ گئے ہوتے، ہم خطا سے بچ گئے ہوتے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر خدا دیکھ رہا ہے، چاہے تنہائی میں رہو، اکیلے میں رہو، بند کمرے میں رہو۔ انسان کو اچھا نہیں ہوتا جس کا چوراہا اچھا ہو، جس کا میدان اچھا ہو، جس کا اسٹیج اچھا ہو، جس کی انجمن اچھی ہو، جس کی محفل اچھی ہو، وہ انسان اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی اچھی ہو، جس کا اکیلاپن اچھا ہو، جس کا بند کمرہ اچھا ہو، جس کی تاریک رات اچھی ہو، وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، ہر حال میں خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرات ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ بتائیے آپ اسٹیشن جاتے ہیں، پلیٹ فارم پر جاتے ہیں، آپ بڑے جنکشن پہ جاتے ہیں یا کسی بڑے محکمے میں آپ جاتے ہیں، کسی بڑی دکان پہ جاتے ہیں، وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، کیمرے سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔ پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں، آپ اسٹیشن جاتے ہیں، کوئی اسٹیشن پہ پہنچ کے سگریٹ نہیں پیتا ہے، کوئی پلیٹ فارم پر پہنچ کر کے سگریٹ نہیں پیتا ہے، کوئی گیس سلنڈر لے کر پلیٹ فارم پہ نہیں جاتا ہے، کوئی ٹرین میں گیس سلنڈر لے کے سفر نہیں کرتا ہے۔ او بھائی، ریلوے قانون یہی ہے، گیس سلنڈر لے کے آؤ گے 500 جرمانہ ہوگا یا پھر 6 مہینے کی قید ہوگی، 6 مہینے جیل جانا پڑے گا۔ اگر آپ پلیٹ فارم پہ سگریٹ پیتے ہو، ریلوے قانون یہ ہے کہ 500 جرمانہ کرو، اگر 500 جرمانہ نہیں دیتے تو 6 مہینے جیل جانا پڑے گا۔ حضرات گرامی، آپ جیسے ہی پلیٹ فارم پہ پہنچتے ہو، سوچتے ہو آلو چپ کے سگریٹ پی لیتے ہیں، مگر فوراً دیکھا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، خیال آیا نہیں ارے یہ تو کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرے میں قید ہو رہے ہیں، کیمرے کی نظر میں ہیں ہم، ہمارا گناہ چھپ نہیں سکتا، یہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گئے محکمے میں، پولیس اسٹیشن جائیں یا کہیں بھی جائیں، کسی محکمے میں جائیں، وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، خبردار تو کیمرے کی نظر میں ہے، وہاں گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ جو قانون بنایا ہے اسی قانون کے مطابق وہاں چلنا ہے۔ آپ بڑی دکان پر گئے، آپ نے دکاندار سے کہا چائے کی پتی دیجیے، دکاندار کاؤنٹر سے ہٹا اور اندر کے حصے میں گیا، جیسے ہی وہ اندر چائے کی پتی لانے کے لیے گیا، کاؤنٹر پہ کچھ سامان رکھا ہوا تھا، آپ نے سوچا دکاندار تو اندر گیا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہ سامان اٹھایا اپنے جھولے میں رکھ لیا، اور جب وہ چائے کی پتی لے کر آیا آپ نے پیسے پیڈ کر دیا، اس کے بعد پیسے جیسے ہی پیڈ کیا آپ نے، فوراً آپ کی نظر کیمرے پہ پڑ گئی، خیال آیا ارے دکاندار تو اندر گیا تھا مگر یہ کیمرے کی نظر میں ہے، یہ کیمرہ تو دیکھ رہا ہے، میں اگر گھر بھی چلا جاؤں تو بعد میں پکڑا جاؤں گا، پولیس لے کر یہ دکاندار میرے گھر چلا جائے گا، مجھے تو گرفتار کر لیا جائے گا، مجھے جیل جانا پڑے گا۔ آپ نے بہانہ بنایا، دکاندار صاحب ایک کام کیجئے 250 گرام چائے کی پتی اور دے دیجئے۔ وہ دکاندار پھر اندر گیا، اور جیسے ہی اندر گیا جھولے کا سامان نکال کے آپ نے پھر کاؤنٹر پہ اسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں سے آپ نے اٹھا کے جھولے میں رکھا تھا۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ کو کیمرے سے ڈر لگ رہا ہے، کیمرے میں قید ہو رہے ہو، کیمرے سے ڈر لگ رہا ہے، گناہ کرنے سے باز آ گئے اس لیے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، آپ کو کیمرے سے ڈر لگتا ہے لیکن اپنے رب سے ڈر نہیں
لگتا ہے. گناہ کرتے وقت آپ کو یہ خیال آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے اسی وقت آپ بچ جاؤ. تب سمجھ میں آئے گا کہ آپ خدا سے ڈر رہے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نظر امام کانفرنس. نعرہ تکبیر. محترم دوستوں اور بزرگوں، بس ہمیں لو لگانا ہے اللہ کی عبادت کی طرف. ہمیں اللہ کا بندہ بن کے دکھانا ہے. آپ ذرا غلام مصطفیٰ کی طرح جی کر دکھائیے تو صحیح. پوری دنیا آپ کی عزت کرنے کو تیار ہے، پورا عالم آپ کو عزت دینے کے لیے تیار ہے، مگر ہم جی رہے ہیں تو اپنے نبی کے غلاموں کی طرح نہیں جی رہے ہیں. ہماری زندگی میں بڑی خرابیاں آ گئی ہیں. ہمیں سنوارنے کی ضرورت ہے، ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم سجدوں سے بہت دور ہو گئے ہیں، عبادت سے دور ہو گئے ہیں، خدا کی رحمتوں سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں دولت کی حوث میں، پیسے کی حوث میں، زمین اور جائیداد کی حوث میں ہمیں پاگل بنا رکھا ہے. ہم اس کے چکر میں نہ جانے کیا کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتے. ان طرف دوستوں، کبھی اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو ذرا آباد کر کے تو دیکھو کیا لذت ہے اللہ کے ذکر میں، کیا سکون ہے اللہ کے ذکر میں، کتنا قرار ملتا ہے اللہ کے ذکر میں. ہماری زندگی میں بے چینی، ہماری زندگی میں بے قراری، ہماری زندگی میں بے سکونی، ہماری زندگی میں بڑی بے چینی، اضطرابی، سب کچھ ہمارے پاس مہیا ہے، مگر پھر بھی ہم بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے ہم دور ہو گئے ہیں. ہمیں اپنی دولت پہ بھروسہ بہت ہے، ہمیں اپنے جاہ و شرف پہ بڑا بھروسہ ہے، ہمیں اپنے مکان پہ، اپنی طاقت پہ، اپنی قوت پہ، اپنے پیسے پہ بہت بھروسہ ہے. اللہ پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا شروع کر دو، پھر دیکھنا کہیں سے کسی کمی کا احساس نہیں ہوگا. اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو تجھے زندگی مل جائے گی. اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو، عادت ڈال کے دیکھو، سکون مل جائے گا. حضرات گرامی، ایک بزرگ ہیں جس کا نام ہے میاں محمد بخش. غور سے سنیے گا، میاں محمد بخش. سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں محمد بخش وہ خود فرماتے ہیں، اللہ کا ولی ہے وہ خود فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ایک درخت کے نیچے اللہ کا ذکر کر رہا تھا. غور سے سنیے گا تو کیف محسوس کیجئے گا. وہ فرماتے ہیں میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا، اللہ کی یادوں میں مگن تھا، مصروف تھا، تسبیح و تہلیل میں مصروف تھا. میں اللہ کو یاد کر رہا تھا، اللہ کی یادوں میں مگن تھا. اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک درخت اور بھی سامنے ہے. سامنے والے درخت پر گھونسلے میں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے. وہ چڑیا بھی اللہ کے ذکر میں مگن ہے. سبحان اللہ. وہ چڑیا بھی اللہ کے ذکر میں مگن ہے. وہ چڑیا بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. وہ مگن ہے، وہ مصروف ہے اللہ کے ذکر میں. اللہ والے تو دل کی آواز کو سن لیتے ہیں نا، اللہ والے تو دل کے اندر کی بات کو جان لیتے ہیں نا. میاں محمد بخش فرماتے ہیں وہ چڑیا جو پڑھ رہی تھی میں جان رہا تھا، وہ چڑیا جو گا رہی تھی میں جان رہا تھا. وہ چڑیا پڑھ رہی تھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مگن تھی، وہ بھی اللہ کو یاد کر رہی تھی. درخت کے نیچے میں اللہ کو یاد کر رہا تھا اور درخت کے اوپر گھونسلے میں بیٹھ کر وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی. اتنے میں ایک شکاری آیا، شکاری کی نظر اس چڑیا پہ پڑ گئی اور جیسے ہی چڑیا پہ اس شکاری کی نظر پڑی ہے، اپنے کمان میں اس شکاری نے تیر چڑھایا اور تیر چڑھانے کے بعد نشانہ بنایا اس چڑیا کی طرف. جیسے ہی اس شکاری نے نشانہ بنایا اس چڑیا کی طرف، چڑیا کی نظر شکاری پہ پڑ گئی. جیسے ہی چڑیا کی نظر شکاری پہ پڑی، چڑیا سمجھ جاتی ہے یہ انسان میری جان لے لے گا، یہ انسان مجھے مار ڈالے گا، یہ انسان مجھے شکار کرنا چاہتا ہے. تیر کمان میں چڑھا چکا ہے، نشانہ بنا چکا ہے، تیر کمان سے نکلنے والا ہے، پھر میری چھاتی کو چھلنی کرنے والا ہے. اب مجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا. یہ سوچ کر وہ گھونسلے سے چڑیا اڑ جاتی ہے اس لیے تاکہ میری جان بچ جائے. جب میں اڑتی رہوں گی یہ نشانہ نہیں بنا سکے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیں. میں جب آسمان میں اڑتی رہوں گی یہ شکاری نشانہ نہیں بنا سکے گا. اگر تیر سے کمان سے تیر کو چھوڑا بھی پھر بھی اس
کا نشانہ چک جائے گا، یہ مار نہ سکے گا، میری جان بچ جائے گی، میں اڑتی ہوں۔ اب وہ اڑنے لگتی ہے، میاں محمد بخش فرماتے ہیں بہت دیر تک وہ چکر لگاتی رہی، شکاری نیچے انتظار کرتا رہا کہ وہ چڑیا آ کر گھونسلے میں کب بیٹھے تاکہ میں شکار کروں، تاکہ میں تیر چلاؤں۔ اللہ اکبر، وہ چڑیا اڑتی رہی۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں اڑتے اڑتے اس چڑیا کی نظر اونچی اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ چڑیا کیا دیکھتی ہے؟ ایک بڑا پرندہ ہے، جس پرندے کا نام باز ہے۔ بڑا باز پرندہ جو باز ہوتا ہے وہ بڑا پرندہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کا وہ شکار کیا کرتا ہے۔ ایک پرندہ ہے جو باز، جو آسمان میں چکر لگا رہا ہے۔ اس چڑیا نے کیا دیکھا کہ وہ باز بھی جو آسمان میں چکر لگا رہا ہے وہ مجھے کو نشانہ بنا رہا ہے، وہ بھی میری جان لینے کو تیار ہے، وہ بھی مجھے کو شکار کرنے کو تیار ہے، وہ بھی میری جان لینے کو تیار ہے۔ چڑیا پریشان ہو گئی، یا اللہ۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں اس کے دل کی کیفیت کو جانتا رہا، کیا سوچ رہی ہے جانتا رہا، وہ کیا سوچ رہی ہے وہ جانتا رہا۔ وہ چڑیا سوچنے لگی، یا اللہ اگر میں گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتی ہوں تو بھی میری جان چلی جائے گی، اڑتی رہتی ہوں تو بھی میری جان جائے گی، اڑتی رہی تو یہ باز مجھے جان مار ڈالے گا، یہ باز مجھے مار ڈالے گا، اور بیٹھ جاتی ہوں تو یہ انسان مجھے مار ڈالے گا۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں، کروں تو کروں کیا، دونوں حال میں تو میری جان چلی جائے گی۔ اب تو جان میری بچنے والی ہے نہیں، اڑتی رہوں تو یہ باز مجھے شکار کرے گا، بیٹھ جاؤں تو انسان مجھے شکار کرے گا، کروں تو کروں کیا۔ اس چڑیا نے فیصلہ کیا جان تو بہرحال جانی ہی ہے، ہر حال میں جان جائے گی، بیٹھ جاؤں تو بھی جان جائے گی، اڑتی رہوں تو بھی جان جائے گی۔ ایک کام کرتی ہوں، جتنی دیر تک زندہ رہوں گی نا اتنی دیر تو اللہ کو یاد کر لوں میں، اتنی دیر تو اللہ کی تسبیح پڑھ لوں میں۔ چلو جا کے بیٹھ جاتی ہوں، اسی گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہوں اور بیٹھ کر کے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہوں۔ جتنی دیر تک زندہ رہوں گی اللہ کو یاد کر لیتی ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کر لیتی ہوں، اللہ کی پاکی بیان کر لیتی ہوں، اللہ کا ذکر کر لیتی ہوں۔ جان تو اب بچے گی نہیں، اوپر رہوں تو بھی مروں، نیچے جاؤں تو بھی مر جاؤں، تو تھوڑی دیر تو زندہ رہنا ہے۔ اب جب تھوڑی دیر زندہ رہنا ہے تو تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لیتی ہوں۔ اور اسے سنیے گا، یہ سوچ کر اس چڑیا نے فیصلہ کیا گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہوں، چاہے جیسے بھی ہو جان تو جانی ہے، لیکن تھوڑی دیر اللہ کو یاد کر لیتی ہوں۔ وہ بے خبر ہو کر کے وہ چڑیا بیٹھ جاتی ہے اپنے گھونسلے میں، اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مگن ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش جیسے کہ وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتی ہے، گھونسلے میں بیٹھ کر وہ جو شکاری نیچے کھڑا تھا وہ نشانہ بنائے ہوا تھا، انتظار میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا چڑیا گھونسلے میں بیٹھ گئی ہے، اس نے کمان میں پھر تیر چڑھایا اور نشانہ بنایا اس چڑیا کی طرف، نشانہ بنایا، نشانہ جیسے ہی بنایا کمان میں چڑھایا تیر، نشانہ بنایا اور تیر کو چھوڑا۔ ابھی آدھا ہی تیر نکلا تھا کمان سے، انبیلنس ہو گیا، اس لیے انبیلنس ہو گیا، ابھی آدھا تیر کمان سے نکلا تھا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں ایک سانپ آیا، سانپ نے اس شکاری کے انگوٹھے پہ ڈس لیا، انگوٹھے پہ ڈس لیا، اس نے ڈھنک مارا، سانپ نے اس کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا، اور جیسے ہی کاٹا نا تو تیر جو کمان سے نکل رہا تھا اب ذرا انبیلنس ہوا، اب جب انبیلنس ہوا تو نشانہ چک گیا، چڑیا کو جا کے تیر نہیں لگا، تیر تو کمان سے نکل گیا مگر تیر چڑیا کے پاس نہیں پہنچا، تیر سیدھا آسمان کی طرف چلا گیا۔ گھونسلے میں تیر جانے کے بجائے وہ تیر آسمان کی طرف چلا گیا، اس لیے کہ سانپ نے آ کے اسے کاٹ لیا تھا۔ سانپ کے کاٹنے سے انبیلنس ہوا تو تیر آسمان کی طرف گیا، تیر جو آسمان کی طرف گیا، آسمان میں باز جو چکر لگا رہا تھا جا کر وہ تیر باز کو لگ گیا، تیر کو لگ جانے سے باز مر گیا، اور سانپ کے کاٹ لینے سے وہ شکاری مر گیا۔ اللہ نے اس چڑیا کی حفاظت فرما دیا، کیوں اس کی جان بچا لیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نظم کانفرنس۔ حضرت میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک جانور جب اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے تو اللہ اس کی حفاظت فرما
والے ہم تو اللہ کے بندے ہیں جی، جب ہم اس کی یاد میں مگن ہوں گے تو بتاؤ کیا اللہ ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ ہم پر کرم نہیں فرمائے گا؟ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ ذرا ذکر کی لذت کو بھی اٹھا کے دیکھو، ذکر کی لذت سے جب آپ آشنا ہو جائیں گے تو آپ ایک لمحہ بھی خدا کی یاد سے غافل رہنا نہیں چاہیں گے۔ ہر لمحہ آپ کی کوشش یہی رہے گی ہم اللہ کو راضی کر لے، ہم اللہ کو راضی کر لے۔ درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ختم کر دیں؟ نہیں چلنے دو، تھک بھی گئے ہیں آپ لوگ، آج ایک ذکر پہ ذکر ہی تھوڑا سا اور درود شریف محبت سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بات آپ سے کر رہے ہیں بولیے، سکون ہے کسی کی زندگی میں؟ کسی کی زندگی میں ہے سکون؟ نہیں، کسی کی زندگی میں سکون ہے، کسی کی زندگی میں قرار نہیں۔ سب کچھ ہے، پیسے ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، دروازے پہ ماروتی کار لگی ہوئی ہے، کئی بلڈنگ ہم نے خرید رکھا ہے، کئی جگہ پہ پلاٹ ہم نے خرید رکھا ہے، سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس۔ گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، سب کچھ ہے، مگر بے سکون، قرار ہی نہیں، چین ہی نہیں۔ چین کہاں ملے گا؟ نوٹوں کے گدوں پہ بھی چین نہیں مل سکتا ہے، یاد رکھیے، چین یہاں نہیں، چین مسلے پہ ملے گا، سبحان اللہ، چین ٹوٹی چٹائی پر ملے گا، قرار اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ذرا تر کر کے تو دیکھو، ہماری زندگی میں بڑی پریشانی ہے۔ اچھا، آدمی جب بہت پریشان، تجربے کی بات کر رہا ہوں میں، آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں، بہت پریشانی جب ہوتی ہے، بہت الجھن، بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے، علاج بھی ہو رہا ہے، شفا نہیں مل رہی ہے، دوا چل رہی ہے، اچھا نہیں ہوتا، بیمار پڑا ہے تو پڑا ہے، دوائی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، آدمی دوا خریدتے خریدتے پریشان ہو گیا، بیمار شفا نہیں پاتا۔ الجھن ہے کہ نہیں الجھن؟ بہت الجھن ہو گئی، بہت پریشانی، بڑی مصیبت۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک دوسرے کو اپنا دکھ سناتے ہیں۔ کس کو سناتے ہیں؟ جس کو ہم اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ہمدرد ہے، اس کو سنائیں گے، تھوڑا سا ہلکا ہو جائیں گے، دکھ تھوڑا کم ہو جائے گا، تھوڑی پریشانی کم ہو جائے گی، اسے اپنا دکھ سناتے ہیں۔ جب دکھ آپ نے سنا دیا، سب کچھ ہے آپ کے پاس، مگر بے سکونی، چین نہیں ہے، سب کچھ ہے، چین نہیں ہے، مصیبت نہ گھیرا۔ ہم نے کسی کو سنایا، اس لیے سنایا ہلکے ہو جائیں گے، مگر کیا ہوا؟ سن تو لیا، ہمدردی کے چند جملے آپ کے سامنے اس نے رکھے، ارے بھائی تسلی رکھیے، اللہ بڑا کریم ہے، مصیبت دور ہوگا، صبر کیجئے، تھوڑا برداشت کیجئے۔ آپ کو ہلکا ہوا، 2-4 دن گزرے، آپ کو یہ خبر ملتی ہے، میں نے جس کو اپنی مصیبت سنایا تھا وہ تو سب کو سناتا چلا جا رہا ہے، وہ تو میری مصیبت سب کو بتاتا چلا جا رہا ہے۔ اب تو لوگ محلے میں میرا مذاق بھی اڑانے لگے، اب تو مجھ سے لوگ دل لگی بھی کرنے لگے، اب تو میرے بارے میں لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں نے تو مجھ کو مذاق بنا کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی، ہم نے ہمدرد سمجھا تھا، ہم نے سمجھا تھا یہ میرا ہمدرد ہے، اسے اپنی مصیبت سنانے سے تھوڑا ہلکے ہو جائیں گے، مگر اور مصیبت میری بڑھ گئی کہ اب میری کھلی اڑ رہی ہے، میرے بارے میں لوگ تذکرہ کرتے جا رہے ہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہی بتانا چاہتا ہوں، کیوں کسی کو اپنی مصیبت سناتے ہو؟ بے چین ہو آپ، پریشان ہو آپ، مصیبت زدہ ہو آپ، بے سکونی آپ کے گھر آ گئی ہے، بے چینی چھا گئی ہے۔ ایک طریقہ بتاتا ہو، کسی سے نہ کہو، کیوں اس سے کہتے ہو؟ جو تمہارے درد کی دوا نہ بن سکے، جو تمہارا سکون نہ ختم کر سکے، جو تمہاری بے چینی نہ ختم کر سکے، جو تیری بے قراری اور بڑھا دے، کیوں سناتے ہو؟ میں طریقہ بتاتا ہوں، رات کے 2 بجے، رات کے 1 بجے جب یہ آپ کو محسوس ہو، اب تو سارا محلہ سو رہا ہوگا، اب ساری دنیا سو رہی ہوگی، سارا عالم سو رہا ہوگا، آپ نے بستر سے اٹھنا، وضو کرنا، مصلی بچھانا،
اچھانا رات کی تاریکی سب سو رہا ہے مگر آپ جاگ رہے ہو اس جاگتے ہوئے میں مسلے کو آباد کرو 2 رکعت نماز ادا کر لو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اپنی ساری مصیبتیں اللہ کو سناؤ اللہ کی بارگاہ میں اپنی مصیبت کو رکھو اپنی پریشانی کو رکھو مالک میرے گھر بیمار پڑا ہے مالک کماتا ہوں روزی میں برکت نہیں ہوتی مالک کماتا ہوں مگر برکت نہیں ہوتی مالک بہت کچھ ہے مگر سکون لگی ہے بہت کچھ ہے مگر قرار لگی ہے تم دعا کرتے رہو گے تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس کرو گے کہ ہم کسی اور سے نہیں ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں ہم اپنے خدا سے بات کر رہے ہیں اور جب یہ محسوس کر لو گے تو پھر یہ عالم ہوگا کہ تیری آنکھوں سے پانی بہنے لگے گا آنسو نکلنے لگے گا جب رونے لگو گے تو محسوس کرو گے کہ خدا بندے قدوس کی توجہ مجھ گنہگار پہ اب ہو گئی ہے اب تو کائنات کی ساری دولت سمٹ کر میرے دامن میں آ گئی ہے میرے دامن میں آ گئی ہے دعا ختم کرو گے محسوس کرو گے میری مصیبت تو ختم ہو گئی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ دعا ختم ہوگی تم سکون محسوس کرو گے تم قرار محسوس کرو گے کسی روز اکیلے میں جاگ کر دیکھنا اور خدا کو یاد کر کے دیکھنا سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے قرار ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے لوگ کے گدے پر بھی سکون نہیں ملتا سکون تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے سکون تو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے بے شک 2-3 بات اور کر لوں کیا 2-3 منٹ میں توجہ ہے کتنے لوگ سنیں سبحان اللہ محترم دوستوں اور بزرگوں بات سچی کر رہا ہے باتیں میری تلخ لگیں گی آپ کو کہ یہ ملک تو ہم لوگوں کو کہیں کا چھوڑا ہی نہیں کسی اینگل سے لگ ہی نہیں رہا کہ ہم لوگ جنت جائیں گے مگر مت گھبرائیے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا کریم ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے ایک سجدہ بھی اگر اللہ نے قبول فرما لیا نا تو محبوب کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرمائے سبحان اللہ مگر دنیا میں رہ کے بھی دنیا سے محبت نہ کیجئے دنیا میں رہ کے اللہ سے محبت کیجئے اور اللہ سے محبت یہی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے ناراض نہیں کرتے ہم اسے راضی رہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ ابراہیم بن ادہم ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے بلخ کے بادشاہ توجہ ہے ایک بار سبحان اللہ اچھا کہیے تو سبحان اللہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کچھ لوگ سننا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ نہیں ایک بار اور موقع دیتا ہوں اگر آپ بولے تو محبت سے لگ رہا ہے 2-4 منٹ سنیں گے ابراہیم بن ادہم وقت کے بہت بڑے بلخ کے بادشاہ گزرے اللہ بہت سارے واقعات ہیں ابراہیم بن ادہم کے مگر ایک بات بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں حضرات وہ بلخ کے بادشاہ جس کمرے میں سوتے تھے نا کئی دروازے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے جس روم میں وہ سوتے تھے آرام کرتے تھے بادشاہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی دروازے تھے پہلے اور ان دروازوں کو پار کرنے کے بعد پھر بادشاہ کے کمرے میں پہنچا جاتا تھا بس 2 منٹ صبر کیجیے 2 منٹ حضرات کئی دروازے پار کرنے کے بعد بادشاہ کے حجرے تک لوگ پہنچتے جس کمرے میں بادشاہ آرام کرتا تھا ہر دروازے پر سپاہی پہرا دیتے سب کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی بادشاہ کے روم تک بادشاہ کے بیڈ تک کوئی پہنچ نہ پائے مگر جس بیڈ پہ وہ سوتا تھا نا جس بیڈ پر وہ سوتا تھا اس بیڈ پر اس گدے پر 100 کیجی گلاب پھول کی پتیاں بچھوائی جاتی تھی ہر روز 100 کیجی 1 کنٹل گلاب پھول کی پتیاں گلاب پھول کی بات نہیں کر رہا اس میں ریڑھی بھی ہوتی کانٹے بھی ہوتے کانٹے چن لیے جاتے ریڑھی نکال دی جاتی تھی صرف گلاب پھول کی پتیاں 100 کیجی منگوائی جاتی تھی ہر روز اور اس کے بستر پہ وہ پتیاں ڈال دی جاتی تھی
उस काम के लिए एक औरत को रखा था, एक खातून को रखा था, एक नौकरानी को रखा था। उसका यही काम था कि 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां बादशाह के बिस्तर पे बिछाती थी और बिछा देने के बाद फिर वो रूम से बाहर जाती थी और बादशाह से कहती थी आपका बिस्तर तैयार है, जाइए आराम फरमाइए। बिस्तर पे जाके आराम करता, सुबह होती गुलाब फूल की सारी पत्तियां बेड से फिर उतार दी जाती थी, उसे कचड़े में डाल दिया जाता। शाम होती, फिर शाम को 100 केजी गुलाब फूल की पत्तियां मंगवाई जाती थी। हर रोज का यही मामूल था, नौकरानी वही काम हर रोज किया करती थी। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरता गया ये काम हर रोज वो नौकरानी करती थी, वो औरत करती थी। एक रोज उस औरत को ख्याल ये हुआ, अल्लाह अकबर, ये गद्दा ही इतना ये गद्दा ही इतना कीमती है, इतना आरामदायक है कि वो जब आराम के लिए सोता होगा बादशाह तो फौरन उसे नींद आ जाती होगी। इतना कीमती गद्दा बादशाह का गद्दा है। हमारा 2-4 हजार का गद्दा होता है तो बड़ा नर्म होता है, कोई 10,000 कोई 20,000 का गद्दा अपने घर पलंग पे रख रहा है हजरात गिरामी, तो बादशाह का गद्दा कितना अच्छा होगा। बादशाह के गद्दे पे फिर भी फूल की पत्तियां बिछाई जा रही है। उस औरत को ख्याल ये हुआ आखिर सोने में लगता कैसे होगा, कैसे बादशाह सोता होगा, कितना सुकून मिलता होगा। बगैर फूल की पत्तियां बिछाए भी अगर सोए तो इसे चैन मिलेगा, इसे करार मिलेगा, इसे सुकून मिलेगा, मगर ये फूल की पत्तियां बिछवा के जो सोता है ये हैरत नहीं तो और क्या है। जरा समय देखती हूँ, एक रोज रात के वक्त बिछाने के बाद वो इस ख्याल से उसी गद्दे पे लेट जाती है कि देख लेती हूँ कि सोता होगा बादशाह तो सोने में लगता कैसा होगा। गौर से सुनिएगा, बादशाह के उस गद्दे पे फूल की पत्तियां बिछाकर वो औरत लेटती है और जैसे कि लेटी थी नर्म उस गद्दे पर फूल की पत्तियां, उसकी नमी का एहसास अलग, खुशबू से कमरा मुअत्तर था, खुशबू का एहसास अलग। अचानक उसे आंख लग गई, फौरन उसे नींद आ गई। नींद आ गई तो आ गई, वो सो गई तो सो गई, आंख लग गई तो लग गई। अब क्या किसी को क्या खबर, सिर्फ बादशाह को पता है कि अंदर वो औरत बिस्तर पे फूल डाल रही है, फूल पत्तियां बिछा रही है। आज देर क्यों हो गई, बहुत देर हो गई, आखिर क्या बात है, वो औरत बाहर क्यों नहीं आ रही है। इंतजार करता रहा, रात देर हो गई। बादशाह ने सोचा जरा चल के देखना चाहिए, वो चंद मिनटों का काम है मगर ये घंटे लगा दिया, आखिर माजरा क्या है, वो बाहर क्यों नहीं आ रही है। अब बादशाह अंदर पहुंचता है, जैसे कि अपने बेड पे पहुंचा तो क्या देखता है कि बादशाह के गद्दे पर वो औरत सोई हुई है, वो नौकरानी सोई हुई है, वो खातून सोई हुई है। बादशाह को जलाल आया, गुस्सा आया, तलबे का लहर सर पे चढ़ा, उसने कोड़ा उठाया और मारना शुरू किया। कहा खातून औरत ने नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बादशाह के गद्दे पे सो जाए, इतनी जुर्रत कि तू बादशाह के गद्दे पे सोए, अभी तेरी खबर लेता हूँ। सिपाहियों को आवाज देकर बुलाया, सारे सिपाहियों के हाथ में कोड़े थमा दिए गए, कोड़े दे दिया सारे सिपाहियों को। इस औरत के बदन पे इतने कोड़े मारो तुम लोग सब मिल करके, इतने कोड़े मारो, इतने कोड़े मारो इसके बदन की सारी चमड़ी उतर के नीचे चली आओ। सिपाहियों ने कोड़े मारना शुरू किया, खूब से सुनिएगा, कोड़े मारना शुरू किया। वो औरत चीखती रही, चिल्लाती रही, सामने बादशाह खड़े होकर सारा मंजर देखता रहा। औरत चीख रही है, बादशाह देख रहा है, औरत चिल्ला रही है, बादशाह देख रहा है, औरत आवाज देती रही, पनाह मांगती रही, मगर बादशाह देखता रहा। उसकी फरियाद कोई सुनने नहीं जा रहा है, उसे बचाने कोई नहीं जा रहा है, उसे रिहा करने कोई नहीं जा रहा है। वो औरत रोती रही, वो चीखती रही, चिल्लाती रही, फरियाद करती रही, अपने गलती की माफी मांगती रही, चीखती रही, आवाज देती रही, मगर कोई सुनवाई नहीं। कोड़े पे कोड़े लग रहे हैं, वो चीख रही है, कोड़े लग रहे हैं, फरियाद कर रही है, कोड़े लग रहे हैं, वो रोती चली जा रही है। अचानक रोते रोते औरत मुस्कुरा देती है, औरत हंस पड़ती है। बादशाह ने कहा सिपाहियों जरा ठहरो। बादशाह के कहने पर सारे सिपाही ठहर जाते हैं, कोड़े मारना बंद कर दिया। बादशाह आगे बढ़ा, ए औरत जल्दी बता, अभी तो तू रो रही थी, मुस्कुराने क्यों लगी, अभी तू हंसने क्यों लगी, मुस्कुराने की वजह बताओ, हंसने की वजह बताओ। बात मेरी साफ साफ समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोगों को जरा हाथ उठाकर बताओ जो मुस्कुराने लगी, जल्दी बताओ, सबब बताओ कि तू मुस्कुराया क्यों, सबब बताओ कि तू हंस क्यों
پڑی. اس نے کہا ایک بات خیال آ گیا, ایک بات یاد آ گئی, ایک بات کا خیال آ گیا, اس لیے مسکرا دیا, اس لیے ہنسی آ گئی. کہا یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں نا, کس بات کا خیال آیا جو تو روتے روتے ہنس پڑی ہے, کس بات کا خیال آیا جو تو روتے روتے مسکرانے لگی ہے. وہ جواب دیتی ہے بادشاہ کیا بتاؤں, کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہا تھا, کوڑے پڑ رہے تھے, چیخ رہی تھے, کوڑے پڑ رہے تھے, فریاد کر رہی تھے, کوڑے پڑ رہے تھے تو رو رہی تھے, درد ہو رہا تھا تو رو رہی تھے. اچانک خیال کیا آیا, آخر مجھ کو اتنے کوڑے کیوں لگ رہے ہیں, اتنے کوڑے کیوں لگائے جا رہے ہیں, اتنی مار مجھے کیوں لگ رہی ہے, اس لیے کہ اس گدے پہ میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی. خیال کیا آیا, ہنسی اس لیے آئی, تھوڑی دیر سوئی تو اتنے کوڑے مجھ کو لگ رہے ہیں, جو برسوں سے اس گدے پر سو رہا ہے اس کو کتنے کوڑے لگیں گے, اس کو کتنے کوڑے لگیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نظر امام کانفرنس, نعرہ تکبیر. حضرات اتنا سنا تھا, بادشاہ وقت نے اسی وقت بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور انہوں نے فقیری اختیار کر لی. اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ اسے ولی کامل بنا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بستر چھوڑنے کی ضرورت ہے, مسلح آباد کر کے تو دیکھو, تیری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت میں بھی سرخی. سبحان اللہ, بے شک حق ہے. تم آباد مسلح کرو, عزت ملے گی. آباد مسلح کرو, رزق میں برکت ہوگی. آباد مسلح کرو, بچے بیوی سب تجھ سے راضی رہیں گے. آباد مسلح کرو, سب تجھے سلامی پیش کریں گے. آباد مسلح کرو, علماء کی محبت پر آپ کو سمیٹنے کو نصیب ہو جائے گا. ہم مسلح سے دور ہو گئے, ہم سجدے سے دور ہو گئے, خدا کی رحمتوں سے دور ہو گئے. کون ہمیں خدا کی رحمتوں سے دور کر رہا ہے, کون ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کر رہا ہے, کون ہمیں قرآن کی تلاوت سے دور کر رہا ہے, کون ہمیں جنت کی راہوں سے الگ کر رہا ہے. کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ دنیا کی محبت نے ہمیں سب سے دوری, دنیا کی محبت نے سب سے دوری کرا دی. میں آپ سے کہتا ہوں دنیا سے محبت نہ کرو, جس نے دنیا بنائی ہے اس سے محبت کرو, اس سے محبت کرو تو پھر تجھے تیرے دامن میں دنیا بھی ہے اور تیرے دامن میں آخرت. اللہ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے, تیرا خدا دیکھ رہا ہے, تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے. جب بھی کوئی گناہ ہونے لگے, آپ کو لگے کہ اب گناہ ہو جائے گا, فوراً رک جاؤ, خدا دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا, خدا دیکھ رہا ہے. اور جب خدا دیکھ رہا ہے, جس طرح آپ CCTV کیمرے سے ڈرتے ہو, کم از کم ایک روز اپنے رب سے ڈر کے تو دیکھ, ہر روز ڈرنے کی عادت پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہماری چند باتوں کو قبول و مقبول فرمائے.